وعلیکم السلام بردر. میں اس وقت ایکچولی دوستوں کے ساتھ ذرا باہر نکلا ہوا ہوں اور اتفاق سے ہم ایسے ریسٹورینٹ پہ ہیں کہ جو بالکل آن دا روڈ ہے. میرے پیچھے سے آپ کو شور بھی آ رہا ہوگا. آ، میں آپ کو کیا اس والے سے اپڈیٹ کروں. میں پہلے بھی بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دا پرسن کنسرنڈ آئی مین کہ سیف ارمان نیازی صاحب پرسنلی ہی از اویلیبل. صرف وہ نہیں، ان کی ٹیم کے باقی تمام وہ لوگ جو دن رات بینانوں کے سلسلے میں آپ سے رابطے میں ہیں اور قدم قدم پہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. تو آپ کو جو انفارمیشن چاہیے ہو نا، وہ آپ ان لوگوں سے لیں، اور وہ ممکن ہے کہ مجھ سے بہتر جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں. باقی جو میرے پاس جو انفارمیشنز ہیں کہ پیمنٹ ڈیلے ہونے کی وجہ سے، وہ دو آراء ہے. ایک یہ ہے کہ شاید سیف صاحب گو کہ انہوں نے سٹارٹ میں جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ 7.3 بلین میں جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، اور انکلوڈنگ کیش ورتھ ہر چیز. ان کے وائس نوٹس موجود ہے اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے بات بھی کی. انہوں نے بھی یہ کہا، اور بس ایک اتفاق کہہ لیں کہ انہوں نے مجھے بھی یہی کہا تھا کہ کیش ورتھ اس کے اندر انکلوڈڈ ہے. اب سچویشن از دس کہ جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی سیٹلمنٹ ہو گئی اور 7.3 بلین کی تھی، تو سٹارٹ میں ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ 7.3 کی بجائے 8 ارب روپے دے دیا گیا. پھر اگلی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی 4 ارب روپے دے دیا گیا، اتنے ارب فلانے مہینے میں، اتنے فلانے مہینے میں. اور پھر آپ نے ان کا وہ بھی تاریخی سٹیٹمنٹ ضرور سنی ہوگی کہ بی فار یو ایس آر جی 2026 بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آب و تاب کے ساتھ آئے گا وغیرہ وغیرہ. اب جو ایک ذریعہ جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ وہ ابھی تک اپنی کمٹمنٹ جو ہے نیب کے ساتھ وہ شاید نہیں فلفل کر سکے. جس طرح سے انہوں نے پیمنٹس دینا تھی وہ نہیں دے سکے، اور گزشتہ دنوں میں شاید ان کو کوئی وارن شارن بھی کیا گیا کہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا، آپ اپنی کمٹمنٹس کو آنر کریں، ادروائز پھر اس کے نتائج ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک ذرائع سے یہ خبر ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ سیف صاحب کی طرف سے کوئی ڈاکومنٹیشن وغیرہ کوئی ہونی تھی اور اس کی کوئی مسٹیک تھی، اور یہ پیمنٹس کے حوالے سے ہیڈ کوارٹر میں فائل گئی تھی اور وہاں سے وہ فائل واپس ہو گئی فار کریکشن آف جو بھی چیزیں اس میں مطلب یہ ہے کہ نہیں ہوئی ہوں گی ایز پر ریکوائرڈ رولز یا واٹ ایور از. تو اس کی شاید تصحیح ہو رہی ہے، اینڈ مائٹ بی پاسبل کہ آنے والے چند کپل آف ڈیز میں جو ہے وہ پیمنٹس جو ہے جو 40% جو رہ گئے، جو لوگ 17,500 والا جو پہلا جو ایک فیز تھا، ان کی پیمنٹس 40% کی ہو جائیں گی. اب رہی بات 60% والے، تو نیب کے جو عہدیدار ہیں وہاں پہ جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ بارہا اس چیز کی تصدیق کر چکے ہیں کہ جن کو 40% مل چکا ہے ان کو فردر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جیسے سیف صاحب نیب کو پیمنٹ دیتے جائیں گے اور وہ ان کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ دے دیں گے، اور جو شنید ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مارچ یا اپریل میں. اور اگر سیف صاحب کل ہی دے دیں تو میرا خیال میں نیب کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ڈیٹا لوگوں کے پاس موجود ہے اور انہوں نے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا ہے وہ دے دیں گے. لیکن چونکہ نیب کی یہ بھی مجبوری ہے کہ ایک تو ان کا اپنا سسٹم ہے آڈٹ سسٹم، انہوں نے ایک ایک کلیم کو انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ بڑے احسن انداز سے انہوں نے اب تک کی جو اتنی بھی پیمنٹس کی ہیں، شاید کوئی ایک دو کیسز میں کوئی اونچ نیچ اگر ہوئی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، ادروائز بڑا ایکوریٹ انہوں نے سسٹمیٹیکلی لے کے چلے ہیں
اور لوگوں کو ادائیگیاں ہوئی ہیں، آگے بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ اب دوسری بات جو ہے کہ جی سیف صاحب نے کہا کہ جی کیش ورتھ انکلوڈ ہے، تو میں نے ہی جسارت کی تھی کہ کیش ورتھ انکلوڈ نہیں ہے۔ اب جس اپلیکیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اپلیکیشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے ایز یوزول سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے تاکہ وہ روایت نہ ٹوٹے، جو ادر کنٹریز کے جو نمبر ہوتے ہیں کمپیوٹر نمبرز پہلے اس سے وہ شیئر کی گئی، پھر جب کوئی رسپانس نہ ملا تو پھر سیف صاحب نے خود بقلم خود جو ہے وہ ڈفرینٹ گروپس میں وہ اپلیکیشن شیئر کی۔ میں اس پہ صرف اتنا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ پنجابی کی اکثر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کبے نو لت وجی تو ادا کوبن نکل گیا۔ ریزن کہ وہ جسے کہتے ہیں نا اپلیکیشن اپنے منہ سے خود بتا رہی ہے کہ شاعر کیا چاہ رہا ہے۔ شاعر شاید بھول گیا ہے کہ آن ریکارڈ نیب کے پاس کیا کچھ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال ایک نئی ڈائریکشن دینے کی کوشش، ناکام کوشش آپ اس کو کہہ لیں، بہرحال وہ کی گئی جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کی ریزن آپ بھی بہت سیانے ہوں گے، میں بھی بہت سیانا ہوں گا، اور نیب والے ہم سب سے زیادہ سیانے ہیں، انہیں سب پتہ ہے کہ ریالٹی کیا ہے، پیسہ کس کے پاس ہے، کس سے ریکوری ہو سکتی ہے اور کس کو صرف بدنام کیا جا سکتا ہے۔ تو میں اس پہ فردر کوئی بات اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک یوز لیس بحث ہے، اور بس وہ جسے کہتے ہیں نا اللہ پاک جب دکھانے پہ آتا ہے نا تو وہ پھر دکھا دیتا ہے کہ ایک شخص کے دل و دماغ پہ کیا چیز چھائی ہوئی ہے، وہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے، اس کی کیا خواہش ہے۔ اب خواہش اور خبر یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور اب لازم نہیں ہے کہ جو جس کسی کی خواہش ہو وہ خبر بھی ہو اور وہ بالکل ٹھیک خبر ہو۔ تو رہی بات وہ جو صافی یوٹیوبر صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ اس کے ویوز دیکھ لیں تو کتنے کے ہوتے ہیں، 150 200 300، سب کو پتہ ہے، انکلوڈنگ نیب کو پتہ ہے کہ بھئی 50,000 روپے بھیج دیں، جس کو گالیاں دینی ہے، جس کی پگڑی اچھالنی ہے، جس کی فیور میں بات کرنی ہے وہ کر دیتے ہیں وہ۔ تو مجھے بہرحال اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چیزیں الحمدللہ بالکل رائٹ ٹریک پہ ہیں، بالکل ٹھیک جا رہی ہیں، اور اللہ نے چاہا، اللہ کی مدد سے میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ جب رب تعالیٰ رسی ڈھیلی کرتا ہے تو وہ بھی پھر دنیا دیکھتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کھینچتا ہے تو وہ بھی دنیا دیکھتی ہے۔ تو یہ سب جسے کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی دعائیں ہیں، اور اللہ کا ایک خاص فضل اور کرم کہہ لیں آپ، کہ بس کبے نو لتاں بج رہی ہیں، اور کبے کے سارے کب جو ہے نا وہ اللہ پاک خود بخود نکال رہا ہے، اور اللہ کی مدد اور رحمت شامل حال ہے۔ مایوسی ویسے ہی کفر ہے، ڈیلے ضرور ہے، لوگوں کو کلیمز نہیں مل رہے ہیں، obviously ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیجر بھی ہے، بٹ the major thing is کہ وہ جو میں بات کہتا ہوتا نا قصیدہ خان جو پہلوان بن کے میدان میں اترے، اور اب بھی جو مختلف کمپنیوں کی دعوت دے رہے ہیں اس بنیاد پر کہ نیب میں آپ اپلیکیشن نہ دیں، آپ ادھر آئیں، ادھر سے آپ کو پھر انشاءاللہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا، شاید لوگ پھر بھی آ جاتے جھانسے میں، لیکن یہ جو 40% میں ہی اتنا زیادہ ڈیلے ہو گیا تو اب لوگوں کی آنکھیں پھر کھل گئی ہیں کہ کہیں یہ کوئی 5ویں 6ٹھی 7ویں دفعہ پھر وہی ڈرامہ تو نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ پاک ہے دکھانے والا، ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے التجا کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا سکتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر،
اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ میں، مجھ میں، ہم سب میں اتنا ظرف ہونا چاہیے، ضمیر زندہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک کو ٹھیک کہیں، غلط کو غلط کہتے ہوئے اللہ کے حضور سربہ سجود ہوں، اپنی غلطیوں، اپنی گناہوں، اپنی کوتاہیوں کے لیے اگر ہم سربہ سجود ہو کے اللہ کے حضور اگر توبہ کریں گے تو باری تعالیٰ کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر لت پڑ جائے، ایک سکیم کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، حلال حرام کی چیز جو ہے وہ ہم بھول ہی جائیں کہ واٹ از دا ڈفرنس، اور حق کو حق، سچ کو سچ کہنا، حق صرف ہم اس لیے نہ منہ سے نکال سکتے کہ کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ تو جب سوچ یہ ہوگی تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہر میں اسٹرانگ بلیور ہوں دعاؤں کا، اور بچپن سے اللہ نے میرے دل میں ایک چیز ڈالی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ہو بہو ویسا ہی ہو کے ملوں گا، اور رب تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو تمام جو لوگ ہیں جو ابھی تک بیچارے پتہ نہیں کن کن حالات میں وہ سفر کر رہے ہیں، کیا ان کے حالات ہیں، میں کیا کہوں، اللہ پاک انشاءاللہ سب کے حال پہ رحم کرے گا، اور لیٹر اور سونر بہر یہ ادائیگیاں ضرور ہوں گی۔ بہت شکریہ۔